اللہ تعالیٰ. لیکن میں روز جو ہوتا ہوں نا, آج میں دیکھ کے تو بہت بڑی بڑی پبلک میں ہوتا ہوں, مگر آج آپ اتنے لوگ کم ہیں, مگر جو آپ کے اندر اللہ نے محبت دی حضور کی, وہ ہزاروں کے مجمع میں بھاری نظر آ رہی ہے. تو میں اس کا کوئی لحاظ کرنا تو کبھی کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا کہ پبلک کم ہے تو میں تقریر ایسی اپنے کر کے نہیں, بات میں نے اپنی پوری کرنی ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کے رسول تشریف لے کے آئے. حضور جب اس دنیا میں آئے تو سرکار کی آمد سے کیا فرق پڑا ہے. ٹھیک, جیسے حضور آئے ہیں, آپ خوشی منا رہے ہیں, تو آپ جھگڑا مت کیا کریں کسی سے. اگر کوئی نہیں منا تو آپ کو کیا ضرورت ہے. دیکھو, جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے وہی خوشی مناتا ہے, وہی لنگر کرتا ہے, وہی مٹھائی بانٹتا ہے. دوسرا کھا لے گا مگر بانٹے گا نہیں. ایسے ہی ہمارے تو نبی آئے ہیں. اب جس کے آئے وہ خوشی منا رہا ہے, اس میں جھگڑے کی کون سی بات ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے. وہ لکھنؤ ایئرپورٹ پہ ایک آدمی اترا, اترنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی لی, پورے ایئرپورٹ پہ اس نے امیگریشن کرایا. امیگریشن آفیسر نے اس پہ کوئی نظر نہیں کی, روز دیکھتا تھا ایسی آدمی. اس کے بعد وہ نکلا, نکلنے کے بعد اپنے اس تلر میں آ گیا, تلر کے محلے میں بھی آیا تو کہتے تھے ہماری طرح ہے, اس کو کیا دیکھنا ہے. نہ محلے والوں نے خوشی منائی, مگر جیسی گھر میں گھسا تو بیٹی خوش ہوئی, میرے ابا آ گئے تو آنکھوں میں آنسو لے آئیں. بچیاں, بیوی آگے بڑھ کے رونے لگی. ماں بولی میرا لال لوٹ آیا, باپ بولا ہے میرے بڑھاپے کا سہارا آ گیا. سب نے خوشی منائی. ایسے ہی سنو, جب نبی کی آمد کی خوشی کی خبر آتی ہے تو دیوبند والے بولے ہماری طرح آیا ہے, کوئی خوشی وشی نہ منانا. سنو, سہارنپور والے بولے خوشی وشی نہ منانا, ہماری طرح تو آیا ہے. آپ توجہ کریں, ندوہ والے بولے کوئی خوشی وشی نہ منانا, ہماری طرح تو آیا ہے. مگر جب بریلی کو یہ خبر پہنچی تو بریلی والا بولا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی, سب سے والا وہ والا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. حضور آئے. کون آئے بولو؟ حضور کے آنے سے فرق کیا پڑا. بس یہی میری تقریر ہے, انشاءاللہ اس پہ آپ دھیان سے بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری عمر کو پروردگار لمبی عمریں ہم سب کو دے, اور صحت کے ساتھ روز دعا کرا کرو, اللہ صحت والی زندگی دے روز. اور جسے صحت دی ہے, حضور کی حدیث سرکار فرماتے ہیں, اور حضور جو فرماتے ہیں وہی حق ہے. اس سے آگے نہ تو کسی کی نظر گئی ہے نہ کبھی جائے گی. آپ سنو, میرے نبی نے فرمایا, اس حدیث کو ذرا لکھ لینا, یاد کر لینا, کل کو دوسروں کو بھی بتانا. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتا, بیمار ہے بغیر دوائیوں کے چل نہیں سکتا, تو وہ مالدار ہے. دولت ہے, صحت نہیں, مالدار ہے. بولو, کینسر کے مریضوں سے ملو, اربوں پتی کھربوں پتی کینسر سے مر گئے. دنیا میں بچے گا کوئی نہیں, نہ آپ بچیں گے نہ میں بچوں گا. موت کسی کو نہیں چھوڑے گی. کچھ مر گئے, کچھ مریں گے. ہمارے اور آپ کے بزرگوں کی قبریں جو ہیں وہ بھی کل تک یہی سمجھتے تھے یہ دنیا ان کی ہے. دھیان سنو, میری بات غور کرو. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ نے صحت دی ہے, شکر ادا کرو. میری بیٹیوں, میری بہنوں, اللہ نے تم کو صحت دی ہے, اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور یہ کہو اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے کرم سے نوازا, مجھ پہ اپنی فضل کیا, اپنی مہربانی کی, اپنا کرم کیا. اور سنو, کوئی بھی دولت جب بھی بڑھے گی, دولت تب بھی مضبوط ہوگی, صحت تبھی مضبوط ہوگی. کیونکہ جب آپ صحت کا شکر ادا کرو گے, یہ کسی میاں کا وعدہ نہیں ہے جو تعویذ بیچتا ہو اپنے پیسوں کے, نہیں, اس میاں کا وعدہ نہیں ہے, یہ وعدہ ہے میرے رب کا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. یعنی تم اولاد پر شکر ادا کرو, میں تمہاری اولاد کو نیک بنا دوں گا. تم اپنے مال پہ شکر ادا کرو.
اب میں جو بات آپ سے کر رہا تھا دھیان سے سننا. سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تھا، دھیان سے سننا، کہتے ہیں میری مثالیں دیتے تھے لوگ اور کہتے تھے اپنے غلاموں سے، جب ان کا غلام سے کوئی کام لینا ہوتا تھا بھاری تو کہتے تھے جلدی سے کام کرو ورنہ ویسے ہی ماریں گے جیسا ابو ذر مارتا ہے. اور کہتے ہیں ابو ذر میں جب مارتا تھا تو تب تک مارتا تھا جب تک میرے چابک کی ہنٹر کی رسی پر اس غلام کی کھال نکل کے نہ جائے. میرے غلام میرے دیکھ کے کانپتے تھے، مجھ کو دیکھ کر تھر 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 تھر. ایسا میرے دل میں ظلم تھا ان کی طرف سے. اور کہتا ہے ہلکے ہلکے حضور کی کانوں میں آوازیں آنے لگی کہ سرکار مکے میں تشریف لائے ہیں. خدا کی قسم نبی کی شان تو وہ ہے، آپ تو انسان ہیں. جانوروں نے حضور کے نعرے لگائے ہیں، جانوروں نے. ایک بھیڑیے نے مدینے کے باہر ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، مگر جو اس کا بھیڑ کا جو چرانے والا تھا نا وہ بڑا مضبوط آدمی تھا. اس نے بھیڑیے کے منہ سے اس بکری کو چھڑا لیا اور چھڑانے کے بعد جب وہ چلا تو وہ پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا. بھیڑیا کا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ میرا رزق ہے، مجھ سے لے کے جا رہا ہے. ارے انسانی زبان میں بول رہا ہے بھیڑیا، ارے تو انسانی زبان میں بول رہا ہے. اس نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ میں انسانی زبان میں بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آمنہ کے لال کو جنگل کے سارے جانور مانتے ہیں، تو مسلمان ہو کے ان کو نہیں مانتا، انسان ہو کے ان کو نہیں مانتا، ہم جانور ہو کے مانتے ہیں. وہ آدمی گیا اور یہی بات بیان کر کے پورے مدینے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہی حضور نے فرمایا پھر بیان کرو. جب وہ بیان کرا تو سرکار تبسم فرماتے تھے، بیان کرو. تو وہ بھیڑیا کیا کہتا تھا؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ یہ کہتا تھا ہم بھیڑیے ہو کے مانتے ہیں، تم انسان ہو کے نہیں مانتے. اب سنو، ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور کے کانوں میں آوازیں آنے لگی. کہتے میرا دل چاہا حضور کی بارگاہ میں گیا، سرکار کی بارگاہ میں جا کر کے میں نے حضور کا کلمہ پڑھا. حضور نے دو لفظ بھی نہیں بولے، سرکار واپس جانے لگے. کہتے ہیں جب سرکار واپس گئے نا، میں جب واپس جانے لگا نا، حضور نے آواز دی ٹھہرو. میں رک گیا. او ہو میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. نبی نے فرمایا، میرے آقا کریم نے، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ او ابو ذر سنو، اپنے غلاموں پہ رحم کرنا، اپنے غلاموں پہ. کہتے ہیں میں پھوٹ پھوٹ کے رویا، پورے راستے رویا کہ حضور نے بات بھی وہی کہی ہے جو واقعی میں مجھے جس کی ضرورت تھی. ابو ذر کہتے ہیں میں اپنے گھر پہنچا، بی بی سے کہا ذرا کھانا بناؤ اچھے سے، ذرا مجھے کسی کی دعوت کرنی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں بکرے قربان ہوئے ہمارے گھر میں اور پھر اچھے سے ہم نے دعوت کی. میری بھی بولی کوئی خاص مہمان آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں آج اپنے غلاموں کی دعوت کروں گا. کہتے میرے 20-21 غلام مجھے میں نے بلایا، بیٹھ گئے. میں نے کہا کھانا کھاؤ. جو سب سے بوڑھا تھا نا وہ کانپ کے کہنے لگا تو پھر ہم کو کھلا کے مارے گا، کھلا کے مارے گا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ تو پہلے ہی مار لے. اور پھر بولا اب مجھے نہ مارنا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے تیری مار برداشت نہیں ہوتی، اب مجھے نہ مارنا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں اس سے جا کے بولا میں تم کو نہیں ماروں گا، تم کھاؤ. کہا نہیں نہیں تو مارے گا. پھر اور غلام بھی کہنے لگے آقا آپ کو مارنا ہے ایسے ہی مار لو، اتنا اچھا کھانا کھلا کے مارو گے، کوئی نیا شوق آیا ہے. اللہ اکبر. ابو ذر کہتے ہیں میں نے بعد میں ان سے معافی مانگنی تھی، مگر وہ جب نہیں مانے تو ایک ایک کے پاس جا کے میں کہتا تھا مجھے معاف کر دو. جب وہ یقین نہیں کیے تو میں رونے لگا، میں تمہیں واقعی میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں. کہتے میری آنکھوں کے آنسو گرتے دیکھے تو وہ غلام بھی رو کے بولے آج کیا ہو گیا ہے ہمارے آقا کو جو مارنے کے بجائے ہم پہ مہربانی کر رہا ہے. ابو ذر بولے یہ ہاتھ ابھی مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے کے آیا ہوں، اب یہ ہاتھ کسی پہ ظلم کے لیے نہیں اٹھے گا. غلام بولے اب یہ ہاتھ اگر نبی کے ہاتھ میں دے کے تو پھر اس مصطفیٰ کے پاس ہمیں بھی لے کے چل، اب کھانا بعد میں کھائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان پہلے ہونا. یعنی حضور نے، میرے سرکار نے
ایسا بدلا کہ غلام آج اپنی بیویوں کو مارنے توڑنے والوں کو بتاؤ، بیٹی پیدا ہو جائے تو لنگر نہیں کرتے، لڈو نہیں بانٹتے، رشتہ داروں کی دعوت نہیں کرتے۔ آج کب یہ جہالت ختم ہوگی ہمارے اندر سے کہ بیٹوں پہ خوشی مناتے ہو، بیٹیوں پہ خوشی نہیں مناتے؟ آپ نے سنا ہے کبھی بیٹی نے گھر سے نکال دیا باپ کو؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ اور بیٹے تو روز نکال رہے ہیں، اور جو رکھ بھی رہے ہیں وہ باپوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان سے الٹی سیدھی بات کرتے ہیں، ان بوڑھوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، مر جائیں تو ڈھونگ کے لیے روتے ہیں جا کے لوگوں کے سامنے کہ میرا باپ مر گیا، پھر ڈھونگ کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان ظالموں کو سمجھاؤ، ان بدتمیزوں کو، یہ کیا فالتو باتیں کرتے ہو؟ جیتے جی ماں باپ کی کوئی عزت نہیں، قدر نہیں، مر گئے تو بڑے روتے ادھر ادھر، جیتے جی اس سے بات نہیں کی، بعد مرنے کے قبر کے پاس رونے کا کیا فائدہ ہے؟ بولو صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ حضور نے، میرے آقا کریم نے بدلا ہے۔ آج دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے دنیا، سب کو ریڈی میڈ اسلام چاہیے، عورتوں کو برکت چاہیے ریڈی میڈ، مردوں کو جنت چاہیے ریڈی میڈ۔ اسی وجہ سے پیر ڈھونڈ رہے ہیں، اور پیروں کا بھی دھندا بہت مضبوط ہے۔ جنت کا ایک دم ٹکٹ ہمارے مرید ہو گئے، ارے ہم تمہیں دیکھیں گے، ہم جنت میں تمہیں بچائیں گے، ہم جنت میں بچائیں گے۔ اور لاک ڈاؤن میں جو لنگر نہ کھلا سکے وہ جنت میں دلوائیں گے؟ وہ پیروں نے مرید کا حال نہیں پوچھا، مر گیا یا زندہ ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، عورتوں کو ریڈی میڈ چاہیے، قرآن نہیں پڑھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، مصلی نہیں بچھائیں گی، ادھر جائیں گی مزار پر، اس میاں کے پاس، اس کے پاس۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں، میں جب اپنے گھر میں گیا، مولا علی کہتے ہیں تو میری بیوی کی عادت تھی، سیدہ فاطمہ کی، جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا وہ مسکرا کے مجھے سلام کرتی تھی۔ اب ذرا توجہ کرو، عورتیں اپنے مرد کو کب سلام کرتی ہیں؟ وہ اپنے مرد سے کب مسکرا کے بات کرتی ہیں؟ بلکہ مرد کے لیے تو اور منہ بنا کے بیٹھ جائے گی، جب شادی میں جائے گی تو اچھے کپڑے پہنے گی، بہت بناوا سنگار کر کے جائے گی، اور وہ جو آدمی جس نے کپڑے لا کے دیے اسے وہی میلا کچیلے کپڑے، وہی بغیر دھلا ہوا منہ دکھائے گی، اور پھر بعد میں شکایت کرے گی میرا آدمی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو کام کون سے محبت کرنے والے کرتی ہے؟ تو اس کو ٹینشن دیتی ہے، جب گھر میں جاتا ہے تو دنیا بھر کی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ میری بیٹی، میری بہن، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، بولو خیر النساء کون ہے؟ خیر النساء اچھی عورت، تو کسی نے کہا جو نماز پڑھے؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ میری مراد کو نہیں پہنچے، نماز پڑھنا بھی اس میں شامل ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر فرمایا بولو خیر النساء کون ہے؟ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جو پردہ کرے۔ فرمایا پردہ بھی اس میں شامل ہے مگر آپ میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے، خیر النساء وہ ہے کہ جب اس کا آدمی اس کے گھر میں آئے اور اس کو دیکھ کے اس کا آدمی خوش ہو جائے، یعنی اپنے آدمی کے لیے سنگار کرے، اپنے آدمی کو مسترا کے استقبال کرے، اس کا سلام کرے۔ نبی فرماتے ہیں یہ عورت اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین عورت ہے۔ بولو میری بات سمجھ آ رہی؟ اب طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں، جھگڑے کیوں ہیں گھر گھر؟ میاں سے لے کے آ رہی ہے، میاں تعویذ دے دو کوئی ایسا جو میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے۔ لے مٹھی میں لے گی، اور وہ بھی بڑا جھوٹا بیٹھا ہے ایک دم پاکھنڈی، ارے بالکل دے دوں گا، اتنے ہزار لگیں گے، لے آؤ گی؟ اس نے دماغ لگایا وہ بیچ دوں گی، ایسا کچھ کروں گی، فراڈ اپنے آدمی کے ساتھ، مگر پیسے مٹھی میں کرانے کے لیے تو لانا ہے۔ حالانکہ وہ جو بول رہا ہے نا یہ جو مٹھی میں آ جائے گا، اس کو خبر ہے ہونا کچھ نہیں ہے، اس کی والی خود اس کی مٹھی میں نہیں ہے، مگر اس کو بھی دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ جہالت ہے، بدتمیزی ہے، بے وقوفی ہے میری بہنوں کی، میری بیٹیوں کی۔ اب سنو، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تھا تو فاطمہ مجھے مسکرا
کے سلام کرتی تھی. ذرا زور سے تو بولو. فاطمہ مجھے مسکرا کے سلام کرتی تھی. اب توجہ کرو میری طرف, میری بات پر غور کرو میرے بھائیوں, میری بہن, میرے نبی کی امت کی بیٹیوں, سنو میرے نبی کی بیٹی کا یہ فرمان. اور یہ مدینے سے آواز آ رہی ہے حضور کی بیٹی فاطمہ کی. اگر تو اپنے گھر میں برکت چاہتی ہے, اور باپ کو میرے نبی یہ پیغام دے رہے ہیں, اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بیٹی کی پنچاتے نہ لگے, تو اگر چاہتا ہے تیری بیٹی کے گھر میں برکت ہو, تو یہ پیغام دے دینا کہ آدمی کا خیال رکھنا, آدمی کو خوش رکھنا, اس کی غیبت مت کرنا, اس کی برائی مت کرنا. میری طرف دیکھو, اللہ کے رسول کی بیٹی جواب دے رہی ہے, اور پوری دنیا کی عورتوں, جب تمہارے گھر میں تمہارا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کیا کرو, کیونکہ پوری دنیا کے میاں کے تعویذ ایک طرف اور فاطمہ الزہرا کا ایک طریقہ ایک طرف. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, مسلک اعلی حضرت حضور شباب میاں صاحب کی بلا. پورے سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ سمجھ رہے ہو؟ آج کل میاں بیویوں میں جو جھگڑے چل رہے ہیں, اس کی وجہ دو بڑیاں ہیں. ایک بڑیا, ایک دو نہیں, ایک. یہ اس کے قبر میں پیر ہیں, مرنے والی ہے, مگر ایسی منحوس عورت ہے یہ بدتمیز, اس کو یہ فکر نہیں ہے قبر کے بارے میں سوچے, قبر کے حالات کے بارے میں سوچے. اپنی زندگی اب بزرگ ہو گئی, اب چھوڑے, اب بھی وہ ٹیلی فون پہ اس کے کان پہ لگا ہوا ہے, ادھر لڑکی کو پریشان کر رہی ہے, کیا بنا تھا آج, اور شام میں کیا بنا تھا رے, تو کیا کرے گی بڑھیا, تو اپنا قرآن کھول لے, اس کو اس کے گھر میں جیتے رہنے دے. اچھا اپنا میری ساس یہ اس کو کرنا نہیں, یہیں سے کہہ رہی ہے, گائیڈ کر رہی ہے یہیں سے. اچھا سنو, ایک بڑھیا ہے اور دو جگہ آفت بنی پڑی ہے. ایک طرف تو اس کے داماد کا گھر برباد ہے, ایک طرف اس کی بیٹے کا گھر برباد ہے. اب اپنا جیسی بیٹا آیا ویسے ہی رو کے کہہ رہی ہے, تیری بہو تو یہ کہتی ہے, وہ کہتی ہے, یہ کہتی ہے. اب وہ ادھر ایک بربادی, ادھر اس بے وقوف کو یہ سمجھاؤ کہ اس بیٹی کو جو چلی گئی اس کا خیال رکھ رہی ہے, جو تیرے گھر میں اللہ نے دی ہے بیٹی اس کا خیال نہیں رکھ رہی. دیکھ کتنی بھی بری ہے بہو کام آئے گی, جب تو بیمار پڑے گی تو بیٹی نہیں آ سکتی, آ کر بھی نہیں آ سکتی, چاہ کر بھی تیری خدمت نہیں کر سکتی. یہ جتنی بھی خدمت کرے گی یہی بہو کرے گی. عقل مند بڑیاں وہ ہوتی ہیں جو سمجھداری سے کام لیتی ہیں, اور ادھر اپنی بہوؤں سے بات کرتی ہیں, میٹھی اچھی بات کرتی ہیں اور محبت سے بات کرتی ہیں, اور اللہ کی قدرت کو سمجھ جاتی ہے کہ جو بیٹی میں نے پالی تھی وہ کسی اور کے گھر چلی گئی, اور جو دوسرے کی بیٹی ہے وہ میرے گھر آ گئی. اب اگر میں دوسرے کی بیٹی کو چین سے رہنے دوں گی تو انشاءاللہ میری بیٹی بھی چلے. کیا خیال ہے صاحب آپ کا, میری بات غلط تو نہیں؟ صحیح بات ہے, توجہ ہے نہیں بھائی. آپ کو کیا ضرورت ہے, دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ ایک ہمارے یہاں کی عورتیں بھیا, اور ہمارے یہاں کے مردوں کو دیکھ لو, یہ مرد بھی بڑے کچھ بے وقوف ہیں. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو کوئی ٹھیک سے رہنے نہیں دیتا. اگر وہ آدمی اس کی بیماری میں تھوڑا بہت کام کر دے تو معلوم ہے وہ کیا کہتی ہے, غلام ہو لے, اور یہ غلام ہے کیا اس کی, تانے دیتی ہیں. میں آج بھی ایسی لڑکیوں کو جانتا ہوں جو روتی ہیں ہمارے سامنے آ کے اور کہتی ہیں ہمارا باپ نہیں ہے سید صاحب. پھر مارتا ہے شوہر ان کو, جا چلی جا اپنے گھر. جاتی نہیں. کیوں نہیں جاتی؟ کہتی کیسے جائیں, باپ نے بڑی مشکل سے شادی کی تھی, 2 بہنیں اور بیٹھی ہیں, اب اگر جاؤں گی تو باپ میرا بیمار ہو جائے گا, کہے گا تو کچھ نہیں, رکھے گا تو پٹتی ہوں. میرا آدمی مارتا ہے, کہتا جا چلی جا, تو بالکل یہیں پہ رہتی ہوں, اور خوب جو ہے نا وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے رہتی ہوں, خوب ڈھیٹ بن کے رہتی ہوں, پٹی کٹتی ہوں. میرے بات بتاؤ کہ لڑکی غریب کی, کچھ یتیم بچیاں, وہ تمہیں کہاں سے پیسے لا کے دے گی؟ بولو مجھے بتاؤ. وہ گھر برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی دنیا کی کوئی طاقت, جس میں کسی مجبور کے آنسو گرتے ہوں
کسی مجبور کو میں نے اپنی آنکھوں سے گھر برباد ہوتے دیکھے، ان آنکھوں سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی غریب کی لڑکی پہ جب ظلم کیا ہے تو گھر میں ایسی آفتیں آئی ہیں، ایسی آفتیں آئی ہیں کہ لوگوں کے گھر بک گئے، زمینیں بک گئیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اس منحوس کی وجہ سے نہیں، تم خود منحوس ہو، ظالم ہو، اس بچی کے بارے میں بات کرتے ہو، تم اس پہ ظلم کرتے ہو، اس کی ہائے لیتے ہو۔ میرے بھائیو بہترین گھر کون سا ہے آپ کو بتاؤں جس میں اچھی ڈیکوریشن ہے؟ نہیں۔ بہترین گھر کون سا ہے جس میں اچھی ٹائل لگی؟ نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی کو سب سے زیادہ وہ گھر پسند ہے جس میں یتیم پہ رحم کیا جاتا ہو، جہاں پریشان کو کھانے کھلائے۔ ہاں بے شک۔ دیکھو میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، ایسی کوئی بات کروں میں جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو بھی تو غلط ہے، بولو تھوڑی دیر اور ختم کروں، جلدی بولو تھوڑی دیر، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی؟ کوئی تو نہیں خبر؟ اب سنو میری بات، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو میاں بیویوں میں جھگڑا کرائے ان پہ لعنت ہے۔ لعنت وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، مطلب یزید پہ لعنت کرتے ہیں ہم لوگ، کتنا بڑا مجرم ہے وہ، عام آدمی پہ لعنت بھی نہیں کر سکتے آپ، یزید پہ لوگ لعنت کرتے ہیں، اور جو دو میاں بیویوں کو آپس میں لڑائے حضور فرماتے ہیں اس پہ، اب وہ چاہے بہن ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بھیا ہو، کوئی بھی ہو، جو میاں بیویوں میں آپس میں جھگڑا کرائے ان پہ لعنت فرمائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ میاں بیوی جب الگ الگ ہو جاتے ہیں تو دونوں شیطان کا شکار ہو سکتے ہیں، دونوں شیطان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب میری طرف دیکھو، میں آپ کی طرف دھیان دے رہا ہوں، آپ سب سمجھدار لوگ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی کائنات میں جو اللہ کے رسول کو اللہ نے بلندی عطا کی، حضور کا حال یہ میرا امام کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یعنی حیرت میں ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حضور کی شان کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ایک دن حضور تشریف لے کر کے آئے، فرماتی جیسی حضور تشریف لے کر کے آئے میرے نبی پاک میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی حضور جیسی تشریف لے کر کے آئے میں پانی پی رہی تھی، فرمایا میں نے بھی پانی پینا ہے، تو میں کھلا پانی چھوڑ دینا، کہتی میں نے چھوڑ دیا، فرمایا یہ بتاؤ کدھر سے پانی پی رہی تھی تم؟ میں نے کہا ادھر سے۔ حضور نے میرے ہونٹوں کی جگہ پر اپنے ہونٹ لگائے اور وہیں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ فرماتی میں بیمار ہوتی تھی تو حضور ایک دن آئے، کہا عائشہ کھانا بناؤ، میں نے کہا حضور میں بیمار ہوں، بخار بہت تیز ہے، پھر میں ٹھہرو۔ حضور اندر گئے، آٹا نکالا، آٹا گوندا، زور سے تو بولو سبحان اللہ، اور آٹا گوندنے کے بعد کہا عائشہ میں نے آٹا گوند دیا ہے، تم روٹیاں ڈال دو، ذرا زور سے تو بولو روٹیاں ڈال دو۔ اب سنو ذرا غور کرو، اما عائشہ فرماتی جب میں بیمار ہو جاتی تھی حضور میرے کام میں میری مدد کرتے تھے، میں جب روٹتی تھی حضور مجھے مناتے بھی تھے۔ فرماتی میں جب کھانا کھاتی تھی حضور کے سامنے، حضور نیچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نیچے کو رکھتی تھی ہڈی، حضور اسی ہڈی کو اٹھاتے اور چوس کے فرماتے عائشہ تم سے ٹھیک سے ہڈی کھانی بھی نہیں آتی، اس کو چساف کرنا بھی نہیں آتا۔ فرماتی جب میں روٹ جاتی تو مناتے حضور، اور جب میں سرکار کے سامنے بیمار ہوتی تو میرے کام میں مدد کرتے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ میری بات پہ غور کرو، اللہ کے رسول کے غلاموں آج کے بعد اگر کوئی یہ کہے بیوی کے بیمار ہونے پہ اس کی مدد کرنا یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا اس کا جھوٹا کھانا پینا یہ بیوی کے غلام جورو کے غلام کا طریقہ ہے، تو کہہ دینا جورو کے غلام کا نہیں، یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سیرت مصطفیٰ حضور سید شباب میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ واہ بہت کسی کی بیٹی کو حق دے نہیں رہے، پھر جب اپنی بیٹی کا حق مرا تو رو رہے ہو۔ ایسے جہیز لینے والے بے وقوف ہیں، میں نے ان سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں دیکھا۔ دیکھو سمجھنا میری بات جو سمجھا رہا ہوں، اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو اتنا ہی لوں گا جتنا اپنی بیٹی کو دیا۔ کیا کہا؟ جتنا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ جتنا دیا تھا بیٹی کو اتنے بیٹی، یہی تو اصول ہے، یہی تو اصول ہے۔ ابے تو بے وقوف ہو، یہ تم نے جہیز کی بھونڈی بدعت شروع کر دی، بیکار سی چیز۔
غریبوں پر ظلم. تو جو اپنی بیٹی کو دیا تھا وہی بیٹے کے لیے لے آتا سامان خود ہی سامان لے آتا. بھکاری تو نہ بنتا. جب اللہ نے تجھے دیا تھا تو ادھر دیکھے دوسرے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ فائدہ کوئی ہوا؟ وہ دے گا اپنی مرضی سے, تو لیتا اپنی مرضی سے. نہ اس کو بوجھ لگتا, وہ اپنے حساب سے لے لیتا, تو اپنے حساب سے لے لیتا. بولو بے وقوفی ہے عقلمندی ہے؟ جلدی بولو. تو یہ بے وقوفی کون کر رہا ہے؟ کر رہے ہیں لوگ, نہیں کر رہے. بیٹی کو جتنا دیا ہے بیٹے کا اتنا ہی لیں گے. آج کے زمانے میں سب سے بڑا نیک نوجوان وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے کہے میں بھکاری نہیں ہوں, جو جہیز کی شادی کروں گا, میں شادی کروں گا حضور کی سنت کے مطابق. مجاہد ہے وہ آج کے دور میں. نکاح کو آسان کرو, حضور نے فرمایا نکاح کو آسان کرو, نکاح کو سستا کرو. میں آپ سے بات کروں, بیویوں سے بیٹیوں سے اپنی محبت سے بات کرو, بہنوں سے اچھے سے بات کیا کرو. گھر پہ دروازے کے باہر لکھوا لیا ھذا من فضل ربی, اور بہنیں آتی نہیں گھر میں. ایک آدمی مجھے ٹیلی فون کر کے کہہ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ میں نے گھر بنایا ہے سید صاحب, دلی میں گھر لیا ہے, برکت کے لیے بتاؤ. میں نے کہا بہنوں کے لیے دروازے کھلے رکھنا, تیرے گھر میں برکتیں آتی رہیں گی. اب گھر پہ تو لگوا لیا ھذا من فضل ربی, اور نہ کوئی بہن آ رہی نہ کوئی رشتہ دار آ رہا, اکیلا بالکل خاموشی سے بیٹھا ہے. ابے تو قبر میں رہ رہا ہے, گھر میں سب لوگوں کے ساتھ رہ, سب کو آنا جانا کر. اس کی رشتہ دار, حضور فرماتے ہیں جو رشتہ داروں سے اچھی بات چیت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. اب تو یہ موبائل آ گیا ہے, موبائلوں سے نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی, گناہوں کے راستے پہ چل دیے نوجوان. اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں نوجوان کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا. ان لوگوں کو, پرانے والے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, نئے والے لڑکوں کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. کہ انہوں نے موبائلوں میں دیکھ دیکھ کے معاذ اللہ اپنی زندگیاں برباد کریں, تنہائیاں برباد ہیں. گندی تصویریں دیکھ دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں ہیں, جو چاہیں وہ دیکھیں. نہیں نہیں, اللہ کی امانت ہے آنکھیں. میرے بھائی تیری آنکھیں نہیں ہیں, یہ اللہ کی, بولو اللہ کی امانت ہے. ایک ایک لفظ, لمحہ, ایک ایک وقت کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک حصہ, یہ آنکھیں قیامت کے دن عرض کریں گی مالک تو نے دیا تو تھا اپنے دیدار کے لیے, مگر اس نے گندی چیزیں دکھوائی ہیں. حضور نے فرمایا آنکھوں سے دیکھنا کسی عورت کو یہ آنکھوں کا زنا ہے. ہاتھ سے کسی غیر عورت کو ہاتھ لگانا ایسا ہے جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. حضور فرماتے ہیں سنو, اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سور کے جسم سے جسم لگ جائے تو اتنا برا نہیں ہے, اگر عورت سے کسی کا جسم لگ جائے تو یہ اتنا زیادہ برا ہے. بھیڑ میں اپنے آپ کو ایسے بچاؤ, ایسے بچاؤ, ایسے مزار پہ نہ جاؤ جہاں عورت اور مرد ایک ساتھ رہتے ہیں. خلط مت ہو. ایسے میلوں میں جانا ناجائز ہے جہاں پہ عورتیں مرد سب ایک ساتھ رہتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ جو نوجوان لڑکے اپنے موبائلوں میں دیکھ کے راتوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں, کیا میں ان کو سمجھاؤں اور کیا میں ان کو بتاؤں؟ کیسے بتاؤں کہ تمہاری تنہائیاں نوٹ ہو رہی ہیں, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ غافل نہیں ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے. وہ رات کو نماز پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات کو فلمیں دیکھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات کو ریلیں اسکپ کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ اپنی ریلیں ہٹا کر کے اور انگلی چلانے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات میں قرآن میں موبائل میں قرآن پڑھنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, وہ رات کو سجدے میں رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے, اور رات میں ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ زندگی اس نے دی تھی امتحان کے لیے کہ تم امتحان کیسے دو گے. قیامت کے دن یہ آنکھیں عرض کریں گی مالک تو نے دیا تو تھا تیرے دیدار کے لیے,
یعنی یہ آنکھیں اس وجہ سے ہیں اللہ کا دیدار ہو اس سے، تو پھر وہ آنکھیں کہیں گی مالک مگر اس نے گندا کر دیا، ہمیں اس لائق نہیں چھوڑا۔ بولو ان آنکھوں سے دیکھو گے؟ اب بتاؤ یہ آنکھیں اگر قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف بول جائیں، اچھا قبر میں جاؤ گے، کل مرو گے، کرنے مرنے کے بعد ایک دم حضور کا دیدار ہوگا، تو قبر میں جب سرکار آئیں گے تو ان گندی آنکھوں سے دیکھو گے؟ بولو کیسے شرم سے اٹھاؤ گے اپنا سر؟ بولو کیسے؟ میرا امام کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے میرے بھائیوں۔ بولو کیا کرو گے میرے نوجوانوں اس وقت میں؟ کیا کرو گے جب تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف بولیں گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف بولیں گے؟ میرے بھائیوں آج تنہائی میں تم کو لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مگر میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت میں دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں تم کو نظر، بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں جب کچھ دنوں کے بعد میرے پیر قطب الدین بختیار کاکی نے مجھ سے کہا پہاڑی علاقے میں جاؤ، ایک اللہ کا ولی ملے گا، اس سے ملاقات کرنا۔ کہاں جاؤ؟ کہتے پہاڑ پہ جب چڑھ کے گیا، جا کے پوچھا کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا بھائی وہ ولی ہے، کون ہے یہ تو نہیں پتا، مگر اوپر ایک آدمی رہتا ہے، مگر ہم تھک جاتے ہیں، ہم نہیں جا پاتے، وہ کیسے کھاتا ہے کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ کون بات کر رہے ہیں؟ دیکھو بھائی ہمارا بات چیت کر رہا ہو اس کو روک دینا، آپ درود شریف پڑھ لیجیے، محبت سے کہیو کہ اندر آ جاؤ بھیا، تھوڑی آخرت کی باتیں سن لو۔ سب انسان ہی ہوں گے، مجھے امید ہے کہ انسان کے بچے ہوں گے سب۔ میں بات کر رہا تھا بابا فرید الدین گنج شکر، میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، فرید الدین کہتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کہ میں جا رہا تھا تو میں نے پوچھا ادھر، تو کہتے اوپر ہو گئے، تو کہتے ہیں میں جب آیا میں بولے بڑی مشکل سے اوپر پہنچا، اوپر آکسیجن کم تھا، ایک پہاڑ میں ایک غفا تھی، ادھر دیکھو غار، اس کے اندر وہ بڑا ہی چمکدار انسان بیٹھا تھا۔ میں جب اس کے قریب گیا، اچھا میں جب کچھ وہ کہہ رہے نہیں خاموش نہیں ہوں گے، اچھا بیٹھ جاؤ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، آپ بیٹھ کے سنو گے مجھے زیادہ اچھا لگے گا، پیسے نہیں بھی دو گے تو اور اچھا لگے گا، صحیح بتاؤں، کیونکہ آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہو، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، کبھی آپ سمجھ رہے ہو غصہ دکھا رہے ہیں، نہیں نہیں، دیکھو پوسٹ مین کی ڈاکے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مگر جو وہ ڈاک لے کے آتا اس کی حیثیت ہوتی ہے، خط کی حیثیت ہوتی ہے، ڈاکیے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو دیکھو میں ڈاکیا ہوں مدینے والے کا، پیغام دیکھو کہاں سے لائے۔ فرماتے میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک بڑا ہی خوبصورت بزرگ ہیں بیٹھے ہیں، مجھے جب انہوں نے دیکھا تو دیوار پکڑ کے کھڑے ہوئے، دیکھا تو ایک پاؤں نہیں تھی، اور اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا ایک انسان کا پاؤں باہر پڑا تھا، باہر۔ کہتے میں اندر گیا، انہوں نے مجھ سے کہا فرید الدین، کہا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہا جو اپنے رب کو جان لیتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، آپ کو بابا فرید نے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں قریب گیا تو میں نے کہا حضور بزرگو ایک بات بتاؤ، آپ نے مجھے پہچان لیا، جو بھی آپ کے پاس آیا ہوں مجھے یہ بتائیے ایک پاؤں آپ کا نہیں ہے، ایک باہر پڑا ہے کٹا ہوا، کوئی خاص بات؟ تو بابا فرید سے وہ کہنے لگے یار میرا اور اللہ کا معاملہ ہے چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں نہیں حضور میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے بتا دیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں میں اس سے کئی مرتبہ میں نے اس سے پوچھا، مگر وہ بزرگ ٹالتے گئے۔ میں نے جب ان سے کئی بار کہا نا تو بولے چل تو پوچھتا ہے، تو بھی نیک اللہ کا ولی ہے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر بڑی تیز بارش ہوئی تھی اور میرے پاس کوئی کمبل امبل ہے نہیں، بارش میں موت کے قریب چلا گیا، ٹھنڈ بڑھ گئی، ٹھٹر گیا۔ جب دھوپ نکلی ایک دو ہفتے کے بعد تو میں دھوپ میں بیٹھا تھا، اپنے آپ کو سکھا رہا تھا، نہ جانے کہاں سے ایک بڑی خوبصورت لڑکی ادھر سے گزری۔ جیسے ہی وہ گزری میں نے اپنا پاؤں آگے کو بڑھا، اس کی طرف غلط خیال کے ساتھ آگے بڑھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی اپنا پاؤں بڑھایا ویسے ہی ایک دم جو ہے نا وہ میرے دل میں ایک دم ہاتف غیب سے آواز آئی، یعنی غیب سے آواز آئی
محبت کے دعوے ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے ہے. کہتے ہیں بابا فرید سے وہ کہ میرے اسی وقت میرے اندر کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی اور میں نے اپنا پاؤں جو باہر تھا وہ باہر ہی رہنے دیا. پھر میں نے کہا میرے رب جب میں تیرے خلاف یہ پاؤں باہر گیا ہے تو اب اسے معیار کے خلاف گیا ہے تو اندر نہیں آنے دوں گا. کہتے ہیں میں نے اس پہ پتھر مارنا شروع کیا تو پہلے اس کی ہڈیاں ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد میں نے کھال کاٹی پھر بے ہوش. کہتے 3-4 بار یہ سب ہوا اور پھر میں نے اپنی پاؤں کاٹ کے باہر کو پھینک دیا اور میں نے کہا یار لے تیرے خلاف یہ پاؤں اٹھاتا اس کو ہی میں نے باہر پھینک دیا. اللہ اکبر. کیا فرید اب تو میرا مالک مجھ سے خوش ہو گیا ہوگا. بابا فرید کہتے ہیں میں ان سے چپٹ کے بہت رویا اور میں نے کہا آپ کو اللہ نے بڑا اپنی محبت اور ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے. میرے بھائیوں زندگیوں کو بدلو. آخری بات میری یہ ہے جو کہ بڑی خاص بات ہے. میری آخری بات یہ ہے کہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی دعائیں لے لو. پوچھا گیا رسول اللہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا جنت اور جہنم ہے. اگر یہ راضی ہیں تو جنت اور یہ ناراض ہیں تو پھر کعبے کا دیوار پکڑ کے مر جاؤ جہنم ہی ملے گی. آج بیویوں کے چکر میں ماں کے دل دکھانے والوں تمہاری زبانیں کھینچ لی جائیں گی گتھیوں کے ساتھ. بیویوں کے کہنے پر اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو چھوڑنے والوں. دیکھو بات میری سنو. اسلام ایک طرفہ بات. اسلام مذہب مہذب ہے. آپ میری بات سمجھو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ ماں اگر زندہ ہے اور 6 مہینے گزرے ابھی میں نے اپنی امی کو قبر میں اتارا ہے اور میری تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. میں آپ سے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ہیں تو ان کی قدر کر کے جنت کما لو. ماں کی قبر کی مٹی پہ جا کے رو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے تو مارا ہے اسے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی ماں کو مارتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اپنی ماں کو پال رہا ہوں, میری ماں میرے گھر رہتی ہے, اس کو کھلا رہا ہوں. استغفر اللہ, معاذ اللہ. بہت بڑے عالم دین گزرے اہل سنت کے, شاہ احمد نورانی, لندن میں تقریر کر کے باہر نکلے. انگریز بولا آپ ماں باپ کے لیے تقریر کر رہے تھے, بڑی عجیب بات ہے. کہاں؟ کہا آپ کی ماں. کہنے لگے میری ماں 90 سال کی ہے, اللہ کا شکر ہے. کہا آپ کے پاس رہتی ہیں؟ رونے لگے. کہنے لگے میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں جو اپنی ماں کو اپنے پاس رکھوں. ہاں میں اب بھی اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں, اس کے قدموں کی دعاؤں کی برکتوں سے یہاں تک آیا ہوں. آج ماں کو تم پالنے کی بات کرتے ہو, جس نے 3 بچے ایک ساتھ پال دیے, اس ایک ماں کے لیے سب کو تم کو ٹینشن ہوتی ہے. ادھر دیکھو, ماں ایک بار چلی جائے وہ گھر چاہے بالکل ٹوٹا ہوا ہو مگر ماں باپ بیٹھے ہو تو بڑا ہی حسین لگتا ہے, بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے. اس گھر کی رونقوں کا کیا کہنا. مگر جس گھر میں ماں باپ نہ ہو, اور یاد رکھو جس گھر میں ماں باپ نہ ہو کتنے خوبصورت ہو, کاٹنے کو دوڑتا ہے. بار بار وہ پیاری ماں تم کو یاد آئے گی. زندگی میں چلی گئی نا تو رویا کرو گے, یاد رکھو رویا کرو گے. ملتی کبھی نہیں ہے, کبھی خوابوں میں بھی نہیں آتی. وہ پیاری ماں جس نے اپنے دودھ سے سینچ کے تم کو بڑا کیا, اپنی پوری جوانی تمہاری خیال میں لگا دی, اس نے اپنے آپ کو بالکل تم نے اس کو نہیں سمجھا. سنو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ یہ کہو میرے بارے میں شباہت حسین یہ جو ہمارے یہاں تقریر کرنے آیا تھا عاشق رسول نہیں تھا, تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. حالانکہ آپ کو ایسا سوچنا نہیں چاہیے, ایسا سوچنا گناہ ہے. مگر میں جس عاشق رسول کی بات کر رہا ہوں, اگر اس کے بارے میں کوئی یہ سوچ رہے کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا, کیونکہ اس عاشق کا نام حضرت سیدنا اویس قرنی ہے. حضور نے اپنی زبان سے فرمایا اویس قرنی میرا عاشق ہے. اویس قرنی بولو میرا, اویس قرنی میرا. اور اویس نے تو حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا, نہیں دیکھا. دھیان سے سننا آخری بات, کبھی دیکھا بولو, کبھی دیکھا نہیں تھا, کبھی نہیں دیکھا. اچھا کوئی مدینے سے آتا ہے تو آپ کیا پوچھتے ہو اس سے؟ یہی تو پوچھتے ہو حضور کا گنبد کیسا ہے. بولو پوچھتے نہیں پوچھتے؟ مدینے کی گلیاں کیسی ہیں, شہر مدینے سے آنے والے یہ تو بتا شہر مدینہ کیسا ہے.
गलियां कैसी हैं, हुजरा कैसा है, जालियां कैसी हैं, हुजूर का खूबसूरत गुंबद कैसा है। मालूम है जब कोई आता था ना मदीने से उवैस करनी के गांव में, तो पूछते थे तूने देखा है हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर कैसे चलते हैं। अल्लाह अकबर। माँ पैरालिसिस थी, माँ को फालिश था, कोई और ख्याल रखने वाला नहीं था। बकरी भी चराते थे, माँ का ख्याल भी रखते थे। एक दिन माँ ने कहा बेटे बहुत मोहब्बत करता है, जब कोई मदीने से आता है तो रोता है, मेरे लाल बहुत मोहब्बत करता है। हजरत उवैस कर्नी बोले हाँ मेरी माँ, मगर तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जिसकी माँ जिंदा है वो माँ की खिदमत करे, वो जंग में भी मेरे साथ न जाए, मैं नहीं हदी, मैं नहीं जाऊंगा, माँ की इताअत करना मेरे पर लाजिम है। माँ बोली मेरे लाल तेरी मोहब्बत बड़ी है, जा एक मर्तबा देखिया, मैं 3 पहर की तुझे इजाजत देती हूँ। यानी 3 पहर, यानी 1 पहर, दोपहर, सहपहर, ऐसे 3 पहर की इजाजत, और इतने मैं अपना पानी वानी जो भी है बर्दाश्त कर लूंगी, मगर उसके बाद नहीं कर पाऊंगी मेरे बेटे। हजरत उवैस कर्नी बोले अच्छा माँ, खुश हो गए, शुक्र है खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। हजरत उवैस करनी चले और मदीना पहुंच गए, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, सरकार के घर पे जाके बोले क्या हुजूर तशरीफ रखते हैं? दाता लाहौर लिखा है, अंदर से अम्मा आयशा की आवाज आई हुजूर तो नहीं है, आप कौन है? कहने लगे मेरा नाम उवैस है, मैं बकरी चराने वाला चरवाहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए आया हूँ। हुजूर है? कहा नहीं नहीं हुजूर तो नहीं है, सुबह आएंगे, ठहर जाओ मुसाफिर, सुबह चले जाना। मियाँ उसी वक्त आहें उनकी निकली, उनकी जो हसरतें हैं उसने अपना दम तोड़ा। सैयदना उवैस कर्नी उस वक्त कांप के रोने लगे, और जैसे ही उवैस कर्नी रोए वैसे ही अल्लाह अकबर। अम्मा आयशा ने पूछा क्यों रोता है मुसाफिर? कहने लगा मेरी माँ बीमार है, मैं नहीं रुक सकता हूँ। यानी एक रात रुक जाते तो सिहाबी बन जाते, एक रात की तो बात थी कि नहीं रुक सकता हूँ। हुजूर आए तो कह देना एक आशिक आया था आपका गुलाम, उसके कपड़े पे पैमद लगे थे, वो अपनी बकरी चराने वाला चरवाहा आपको सलाम कह के गया है। ये कह के उवैस कर्नी रोते हुए मदीने से निकल गए। जब कोई मदीने से वापस आता है ना, उसका सुनहरे सब्ज गुंबद से बिछड़ना कितना मुश्किल है, बिखर निखर सिमट कर एक नुक्ते पर बिखरना कितना मुश्किल है। मदीना क्या यार, हुजूर की बारगाह से वापस लौटना, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। सैयदना उवैस कर्नी जब वापस मदीने से आ गए, हुजूर सुबह आए बेखबर हो गुलामों से, आका क्या है? फरमाया कौन आया था मेरे दरवाजे पे? बड़ा नूर है, बड़ी रौनकें हैं, बड़ी खूबसूरती है, मेरे दरवाजे पे बड़ी खुशबू आती है, कौन आया था? अम्मा आयशा बोली हुजूर कोई चरवाहा था, उवैस नाम बताता था, और वो कहता था हुजूर से मिलने आया हूं, माँ बीमार है। मैंने कहा सुबह तक ठहर जा, नहीं ठहर सकता, माँ से वादा करके आया हूं, हुजूर को सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आंखों में आंसू आए, फरमाया जरा मेरा मिंबर लगाओ, जरा मेरे सहाबा को बुलाओ। सहाबा आ गए। हाय रे बिलाल, हाय रे उवैस कर्नी, तेरी किस्मत को कितनी बार सलाम करूं, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप। हुजूर मिंबर पे खड़े होके फरमाया सहाबा मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है, मेरा एक आशिक है। ओ सुनो मेरे भाइयों, मेरा एक आशिक है। सबके दिल धड़क रहे, क्या पता किसका नाम लेंगे। हुजूर फरमाया मगर उसने मुझे देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है, उवैस करनी है। फरमाया उसका नाम उवैस करनी है। मेरे नबी ने फरमाया उसका नाम उवैस है। सुनो ए मेरे अली सुनो, अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उसके कपड़े फटे हुए हैं, मगर तुम उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराने जाना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना। और फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा जब वो जन्नत में जाएगा, ठहर जा उवैस, उवैस ठहर जाएगा। अल्लाह फरमाएगा देख उधर जहन्नमी खड़े हैं, मेरे महबूब के जहन्नमी उम्मती जिन पे जहन्नम वाजिब है, तू उनका इशारा कर, उन जन्नत जहन्नमियों को मैं तेरे इशारे से जन्नती कर दूंगा। इशारा उवैस करनी करेंगे, जन्नती जहन्नमी जन्नती हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन ये बदला देते हैं माँ बाप की खिदमत का। अम्मा आयशा फरमाती है, रो रही थी, हुजूर आए, क्या हुआ आयशा?
अर्ज किया रसूल अल्लाह, एक औरत आई थी आज भीख मांगने, कुछ भूखी थी, कहने लगी मेरे बच्चे दोनों भूखे हैं 3 दिन से। तो कहती मेरे घर में सिर्फ 3 खजूरें थी। कितनी बोलो? कहती मैंने तीनों खजूर उसको दे दी। कहती उसने एक खजूर अपने एक बेटे को दी और एक को दी, और उसने तीसरी खजूर खुद खाना शुरू कर दी। कहती वो खा रही थी ना खजूर, तो बेटे ने देखा, दोनों अपनी खत्म करके माँ को देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह की खजूर निकाली और उसके बाद आधा आधा टुकड़ा किया, दोनों बच्चों को दे दिया। और माँ मुस्कुराते जब चली है तो मैं उस माँ की मोहब्बत को देख के रोने लगी कि माँ कितनी मोहब्बत करती है, मुंह का निवाला अपनी बेटे को दे दिया। और ये बच्चों के हाल देखो कि अपनी माँ से सवाल करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। कौन से पीर साहब की दुआएं कितनी कबूल होती हैं, इसका मेरे पास कोई गारंटी नहीं, मगर माँ बाप की दुआएं हुजूर फरमाते हैं ऐसे कबूल होती हैं जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन बाप को मौत आती है, मरता तो उस दिन है जिस दिन उसका बेटा जोर से बात करता है। जिस दिन बूढ़े बाप को सताता है ना, कहता है तूने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आप खामोश हो जाओ बाप, उसी वक्त कांपने लगता है, मरने की हालत हो जाती है। जिसके लिए परदेश काटे, जिसके लिए धूप छांव न देखी, जिनके लिए उम्र गुजारी, आज इन बच्चों ने ये सिला दिया है। आज तुम्हारे बाप हैं तो उनकी कदर कर लो। हमें तो 25 साल हो गए, बाप ही नहीं है हमारे। 25 साल पहले चले गए बाप। आज दुनिया देख रही है, तकरीरें कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, कहाँ कितनी कितनी जगह गया, रोज तकरीर है मेरी, रोज ही करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मगर सोचता हूँ कभी कभी ऐसे वो मोर नाचता है फिर पैरों को देख के रोने लगता है, ऐसे ही सोचता हूँ या अल्लाह सबने तकरीर सुनी, काश मेरा बाप भी एक तकरीर सुन लेता। एक मौलाना के मैं साफा बांध रहा था, रोने लगे। मैंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे मेरा बाप रक्षा चलाता था और कहता था तू आलिम बनेगा, मैं तुझे देखूंगा। फिर लगा मर गया, 2 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। आज मैं आलिम बना हूँ तो मेरा बाप नहीं है। घर बना के रोते हैं लोग, मेरा बाप नहीं और मेरा बाप नहीं, और जिनके बाप हैं वो उनकी बेइज्जती करते हैं। उनकी कब्रों पे जाके रोने से फिर कहता हूँ कोई फायदा नहीं, जीते जी इनकी खिदमत कर लो। माँ बाप के पाँव दबा के कहा करो माँ बाप से हमारे लिए दुआ कर दो, हम दीनदार हो जाएं। खुदा की कसम जब तक मेरी माँ हयात थी मैं उसकी चारपाई के पास बैठ के दुआ मांगता था, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता था। माँ माँ है, माँ की दुआएं उसका वसीला। शैतान रोकता है हमें माँ बाप की खिदमत करने से। कौन रोकता है बोलो? आज के बाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे यही बात कह के जा रहा हूँ कि तुम पर्दे में रहना, पर्दा कभी न छोड़ना। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो पर्दे पे गुफ्तगू हम कर लेंगे। कई चीज़ें रह गई अभी, मगर फिर भी काफ़ी मैंने आपके सामने जो बात कही। नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने रब के सामने रोया करो, उसके सामने गिड़गिड़ाया करो, तौबा किया करो। एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, आखिरी बात सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना ज़रा। सुनाऊँ? दिल लग रहा है? अल्लाह खुश है। दिल लग रहा है? नहीं लग रहा है? अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। अच्छा ये बताओ, ये दिल को ठंड पड़ रही दिल में? नहीं। क्यों मालूम है? उसकी वजह ये है, हुजूर ने फरमाया जहाँ मेरा जिक्र होता है और जहाँ अच्छी मजलिस होती है वो जगह जन्नत की क्यारी बन जाती है। और उसमें जाया करो तो चर लिया करो। जन्नत की क्यारी में जाओ तो यानी कुछ याद कर लिया करो। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, उसके बच्चे बीमार थे तो उसका आदमी मर गया। तो पड़ोसी के पास गई, जाके बोली मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। उसने कहा दे दूंगा, मगर ऐसा कर कि तू मुझे एक रात का वक्त दे दे, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना ईमान बेचने नहीं आई हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं इस वजह से आई हूँ, देना नहीं दूंगा। तू मेरे पास रात को आने का वादा कर, मैं तो औरतों का शौकीन हूँ, मुझे इससे क्या मतलब, तू रात को आ जाना मैं दे दूंगा तुझे। अल्लाह अकबर। चली गई। वापस जब गई तो बच्चे बेचारी के रोने लगे और बोले माँ लेके आई कुछ बच्चों की भूख, और एक माँ
جب بچے بلک کے روئے بے ہوش ہونے لگے تو ماں آ کے بولی جو تجھے کرنا ہو کر لینا، میں رات کو آ جاؤں گی، تو مجھے فی الحال کھانے کے لیے کچھ دے دے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے گئی، رات کو آئی، اکیلے ہے، تنہا ہے، بیوی بھی وہ عورت تنہا ہے، اس نے اس کے ہاتھ لگانا چاہا نا، اور جب بالکل تنہائی میں تو وہ کانپنے لگی، اور جب کانپی نا تو اس نے کہا کیوں روتی ہے، روتی کیوں ہے، پیسے نہیں ملے؟ کہا پیسے تو کوئی تھوڑی ہوتے ہیں، ایمان بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہی ہے کہ میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں اور اس سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بچے بھوکے نہ ہوتے اور میں ممتا کی ستائی بھی ماں نہ ہوتی تو کبھی اپنا جسم نہ بیچتی۔ رب میرے کریم، میرے عظیم، بے پناہ طاقتوں والے پروردگار، اے میرے فضل کرنے والے مولا، مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی گناہ نہیں کیا مگر بچوں کی وجہ سے آج اپنا جسم بیچ رہی ہوں۔ آج نوجوانوں کو دیکھو، ان کے حالات دیکھو، زنا کرنے والوں کو دیکھ کر ڈرتے ہی نہیں خدا سے۔ خدا کی قسم زنا اتنی بری لعنت ہے، اتنی بری کہ دنیا میں ذلیل ہو کے مرتا ہے، اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اس کے رزق میں برکت نہیں، اور وہ ذلیل ہوتا ہے، دنیا ہی میں اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ زانی کا حال یہ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا، جنت بھی دے دوں گا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا۔ اے زنا کرنے والے تجھ کو ڈر نہیں لگتا؟ زنا ایک بدلہ ہے، قرض ہے، بری چیز ہے یہ۔ اب سنو، وہ عورت رو کے کہنے لگی مالک میں ایک مجبور عورت ہوں۔ وہ آدمی بولا ٹھن، میرا دل لرز گیا تیری بات سن کے، دیکھو وہ رو رہی ہے، دل اس کا بدلا۔ بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے، الحمدللہ یہ پیسے لے۔ اس نے پیسے لیے، وہ چلی گئی۔ جیسی وہ گئی اور ویسے ہی یہ سجدے میں جا کے بولا مالک ایک دن آئی تھی، میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اتنا روتی ہے، اور میں تو روز یہ زنا کرتا ہوں، روز بدکاری کرتا ہوں، یہ کہہ کے رو گیا، رو کے سو گیا۔ صبح کو اٹھا تو دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ کہنے لگے آپ کون؟ کہ تمہیں اللہ نے سلام بھیجا۔ لگا موسیٰ کوئی غلط پتے پہ آ گیا، پتہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا، میں تو بڑا برا آدمی ہوں، مجھے اللہ سلام کیوں بھیجے گا؟ لے کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ کہا ہاں، رات ایک نیکی کی ہے۔ کیا؟ کہ ایک لڑکی مجبور تھی، جب اس نے اپنی مجبوری بیان کر کے اللہ کے خوف سے روئی تو میں نے اس کے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں رویا ہوں۔ کتنا رویا ہے؟ کہ میرا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا روتے روتے۔ کہا وہ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو نے زمین آسمان کے برابر بھی گناہ کیے ہوں مگر اتنا رو لے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں گا۔ آپ نہیں سمجھتے بات؟ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو پریشانی سجدہ مانگتی ہے۔ رونا سیکھو اللہ کے سامنے۔ کیا کرنا سیکھو؟ روز رویا کرو، چپ چپ کے رویا کرو، اسے اپنی باتیں بتایا کرو۔ کا ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا، اللہ فرماتا ہے میرا ایسا ذکر کرو جیسے اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، اور تھوڑا زیادہ کر لو، بیٹھ کے اس کا ذکر، اٹھ کے اس کا ذکر۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ اپنی جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، انشاءاللہ جان دے دو گے؟ نیچے ہاتھ کرو۔ جان کی بات نہیں ہے، یہاں بات ایمان کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان دے دے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو آج سے جان بھی دے دیں گے اور حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں گے۔ ہے کوئی عاشق رسول اس محفل میں جو کھڑے ہو کے کہے میں کھڑے ہو جاؤں؟ کھڑے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر کوئی نہ ڈریش، آ جاؤ، آگے جاؤ، ادھر آ جاؤ، ان کے ہاتھ ڈالنا بھائی، ادھر آ جائیں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ بھائی، یہ تو آپ کو عزت دے رہا ہے اللہ، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آؤ، یہ سنت رسول ہے۔ اور سنو کوئی اس وجہ سے نہ آئے نوجوان کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، میرے حساب سے تو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو داڑھی سے، تو بیٹھ جاؤ بیٹے بچے ہو گیا، وہ شادی سے پہلے داڑھی رکھائے نوجوان، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی بگڑی بھی، کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، کوئی بیٹھ جاؤ، اگر کھڑے ہونے میں دقت ہو تو بیٹھو، ہاں تو بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھو، اور نیت ہو گئی، ہاں نیت عمل سے بہتر ہے۔ ادھر دیکھو، کوئی بھی لڑکی بگڑی بھی نوجوانوں سے گزارش ہے شادی سے پہلے داڑھی رکھا لیں، خراب لڑکیوں سے بچ جائیں گے،
कोई ढूंढनी नहीं पड़ेगी। कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल? है कोई दूसरा? मेरे जुमले से इतनी परेशानी हुई है लड़कियों को, ऐसा वायरल हुआ है ये मेरी बात, मिलियन मिलियन लोगों के पास पहुंची है। तो वो जो बेहुदा औरतें उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। क्या हमारे इसने जो है ना दुखती विरक पे पाँव रख दिया मौलवी ने। ये दूसरा कोई है आशिक रसूल इस महफिल में? और खड़ा हो जाए और कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। चूंकि ताजु शरिया कह के गए जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई दूसरा आशिक रसूल? है कोई इस महफिल में? बोलो कौन सी इज्जतें मिल गई आपको दाढ़ी मुड़ा के जो दाढ़ी रखा के नहीं मिलेंगी? कौन से काम में बरकत हो गई आपकी दाढ़ी मुड़ा के? आ जाओ इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने दामने शफाअत में छुपाए रखना। जब मैं इस तरह के लोगों को देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरी जिंदगी रहेगा नहीं हो रही है। अल्लाह रोज ऐसे लोग मुझे अता करता है जिनके दिल धुल जाते हैं आंसुओं से। उनके रोना महफिल में सबके बस की बात नहीं है, याद रखो। ये वही रोता है जिसका दिल धुल जाता है ना। अल्लाह ताला बरकत दे मेरे भाई, आपको खुशियां दे। सुभान अल्लाह। इधर आ जाओ। कोई है तीसरा आशिक रसूल? कोई है इस महफिल रसूल में तीसरा? है कोई तीसरा जो खड़ा हो जाए? है कोई आशिक रसूल तीसरा? दो तो हो गए हमारे भाई, तीसरा वो तीसरा आशिक रसूल हो तो वो भी खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए। देखो हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। एक मुश्त दाढ़ी के लिए बात कर रहा हूँ, एक मुश्त के लिए। जिसकी कटी हुई दाढ़ी वो भी खड़ा हो सकता है। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है। हमारे काफी लोग हैं पक गए हैं, काफी बाल बिल्कुल सफेद हो गए, मगर मूंछों को काला करा लेते हैं और वो रोज उसको बनवा लेते हैं शेप को। जरा सी देर नहीं गुजरती लोगों पर। क्यों? ये इनको शौक है अभी जवान होने का। आला हजरत ने लिखा है बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता है, बैल का बैल ही रहता है। जवानी तलाश करने से नहीं आएगी, मौत आएगी। मेरे भाई कोई और आशिक रसूल है तीसरा जो नबी का चाहने वाला है? एक और खड़ा हो जाए। अल्लाह आपके दिलों को बदलने वाला है। अल्लाह ही देखो आज के जमाने में अगर कोई एक भी दाढ़ी के नहीं खड़े हो जाए बड़ी बात है, मगर यहाँ दो हो गए, अच्छे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि पंजतन पाक की बरकत से 5 हो जाएं, तो 3 और खड़े हो जाएं। मैं आपकी छुट्टी कर रहा हूँ, अपने 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 घर जाइए, मैं भी अपने घर जाता हूँ। जो बात हुई है उसको याद रखेंगे। है कोई आशिक रसूल? आ जाओ आ जाओ। नारे हैदरी, नारे हैदरी, ऐज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। आओ आओ आओ। ये 3 आशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैंने देखा है जितनी सुन्नतें रखाने वाले लोगों की अल्लाह जिंदगियां बदलता है। ये 3 हो गए, चौथा एक और आशिक रसूल खड़ा हो जाए, उनके ऊपर अल्लाह फजल खास फरमाता है। कोई एक और आशिक रसूल खड़ा हो जाए तो चौथा हो जाएगा। भाई है कोई दीवाना मेरे नबी का आशिक रसूल, गौसे आजम का मानने वाला, बड़े पीर का चाहने वाला? है कोई और? चौथा। चलो 4 पे इत्तिफा करता हूँ, एक और खड़ा हो जाए, बस 4 हो जाए। कुछ लोग मुंह छुपा रहे हैं मेरे भाइयों, मुंह छुपाओ। मुझसे क्या छुपा रहे हो? अल्लाह से छुपा के बताओ। नहीं छुपाना चाहिए। चलो एक बार और हिम्मत करता हूँ। एक साहब कह रहे थे आपको डर नहीं लगता है कोई खड़ा नहीं होगा आपकी बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी अभी कोई इज्जत ही नहीं है। इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान पे खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा कोई इज्जत मेरी नजर में इज्जत ही नहीं है। कोई चौथा आशिक रसूल? चौथा हुजूर का चाहने वाला, चौथा है कोई दीवाना? चले। असल में जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो औरतों से डरेंगे कम से कम। जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। अब जो अल्लाह से नहीं डरेगा तो कोई अपनी बीवी से डर रहा है, कोई दुनिया वालों से डर रहा है, सबसे डर रहा है। और जो अल्लाह से डरा, सुभान अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मैं बंबई के 2 ऐसे भाइयों को जानता हूँ, दोनों के पूरी दाढ़ियां हैं, पूरी, और वो बिल्डर हैं। मेरे उनसे अल्लाह का शुक्र है आना जाना ताल्लुकात है। मक्के में शरीफ में मेरी मुलाकात हुई उनसे।
بلڈر ہیں، مطلب ان کو خود بھی خبر نہیں ہوگی کتنا پیسہ ان کے پاس ہے. تو کامیابی سنت رسول سے کم نہیں ہوتی، اللہ اور بڑھاتا ہے. مطلب بمبئی میں نام ہے ان کا، اتنے بڑے بلڈر ہیں، مگر دونوں کے ساتھ داڑیاں، اور جوان ہیں بھی، ایسا بھی نہیں کوئی بوڑھے ہو گئے، جوان ہیں بھی ماشاءاللہ. ہے کوئی دیوانہ؟ عشق رسول. چلو ٹھیک ہے، تینوں لوگ داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ جتنے لوگ ہو ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جو نماز کی پابندی کرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو اللہ نمازی بنائے گا. تو انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے مسلمان، اسی نمازی، اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم.